إلى صراط الحكمة والهدى وأشرفنا وأكرمنا بنبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأتقياء كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات گرامی، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلک حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا ہے. مسلک اہل سنت مسلک صحابہ و آل بیت ہے. اور ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق، اور یہ میں کھل کے بات کر دوں کہ جب ہم پاکستان میں آزاد ہیں تو یہاں پر فریڈم آف سپیچ دنیا کے تقریباً تمامی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، اگر سعودی عربیہ ہے تو وہاں بے شک دین کا بڑا نعرہ ہے، لیکن وہاں ایک ہی مسلک کی تبلیغ ہو سکتی ہے. ایران ہے تو وہاں ایک ہی مسلک کی تبلیغ ہو سکتی ہے. یوں ہی آپ اسلامی ملکوں میں گھومیں، وہاں وزٹ کریں، یا اگر آپ کے دوست یار موجود ہوں تو ان سے پوچھیں کہ وہاں پر فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. وہاں جس مسلک کے حوالے سے غلبہ ہے اسی کو اجازت ہے. یہ واحد ہماری پاک سرزمین ہے، ہمارا وطن ہے کہ یہاں پر الحمدللہ ہر مسلک، ہر عقیدے والے کو، بلکہ ہر مذہب والے کو فریڈم آف سپیچ ہے. وہ اپنے مذہبی معاملات کی پریکٹس کھل کر سکتا ہے. ہم اہل سنت ہیں تو اپنے معتقدات، اپنے نظریات، ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنا، یہ ہمارا قانونی، اخلاقی، شرعی ہر طرح کا حق ہے. ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے سارے نبیوں کو زندہ مانتے ہیں. ماشاءاللہ ذرا بیدار ہو جائیے، توجہ رکھیے. اللہ کے سب نبی زندہ ہیں اور ہمارے آقا اپنے مزار پرانوار میں حیات ہیں، زندہ ہیں. اور حضور کی حیات معل ادراک ہے، یعنی حضور کی زندگی عام قبر والوں کی زندگی کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ ویتمتع بجمیع الملاذ. اللہ کے نبی اپنی قبر منور میں حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اور تمام لذات آپ کو حاصل ہیں. یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف جہان بدلا ہے، باقی آپ کی. بلکہ مجھے گو کہ یہ دیوبندی اسکول آف گاڈ کے ایک عالم دین ہیں علامہ ادریس صاحب، تو ان کا یہ ریفرنس ہے. وہ بے شک مسلک دوسرا ہے، لیکن ظاہر ہے جب میں اپنے عقیدے کو بیان کروں گا تو میں کسی کا بھی ریفرنس دوں گا، دے سکتا ہوں، یہ میرا اخلاقی اور شرعی میرا حق ہے. تو وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اور بھی باتیں لکھی ہیں، لیکن یہ
شرح ہے نور العزا کی، یہ جو ابتدائی کتاب ہوتی ہے فقہ کی، اس میں اس کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے، ادریس دیوبندی صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کل بھی زندہ تھے، نبی علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، بس فرق اتنا ہے کہ جس طرح ایک شمع دروازے کے باہر جل رہی ہو تو سارا صحن ہر طرف اس کی روشنی ہوتی ہے، اور جب اسی شمع کو اٹھا کر اندر لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو، شمع کی روشنی اندر اور زیادہ لائٹیں دے گی، وہ کہ باہر والوں کو نظر نہیں آئے گی۔ یوں ہی حضور سید عالم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، باقی آپ کی قبر منور جنت کے باغوں میں سے سب سے افضل باغ ہے، اور حضور اپنی قبر منور میں زندہ موجود ہیں، اور یہاں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے نبی کے دین پر جو مرنے والے ہیں ان کو کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو شہید ہو جائے انہیں مردہ کہنا بھی منع ہے۔ اب یہ جو شہید ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درجہ کتنا دیتا ہے، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو قرآن ان کو تیسرے درجے کی جو ہے نا تیسرا درجہ ان کو دیتا ہے، پہلے درجے پر انبیاء، دوسرے درجے پر صدیقین، تیسرے درجے پر شہداء، ماشاءاللہ جاگنا ہے آپ نے، پہلے درجے پر انبیاء، دوسرے پر صدیقین، تیسرے پر شہداء۔ تو قرآن کہتے ہیں جو شہید ہے نا اسے مردہ مت کہو، اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں تھوڑی سی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات کچھ یعنی بعض اوقات گناہ جب ہم یہ جو گناہ ہوتا ہے تو گناہ کا کرو تو گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ کا سوچو تو گناہ نہیں لکھا جاتا، یعنی اگر کوئی چوری کا سوچتا ہے تو چوری نہیں لکھی جائے گی، کوئی اگر ڈکیتی کا سوچتا ہے تو ڈکیتی نہیں لکھی جائے گی، جب وہ چوری یا ڈکیتی کرے گا تو اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں ان گناہوں کے حوالے سے کوئی سوچتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بین نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر یہ نہ قدر نہیں ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ اب اللہ کا نبی وہ تو ٹاپ پر ہے، جو تیسرے نمبر پر شہید ہے۔ پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہیں کہنا، لا تقولوا، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، پہلے منع کیا کہ مردہ کہنا نہیں، پھر آگے منع کیا کہ مردہ سوچنا بھی نہیں۔ بھائی غور کریں، ویسے سوچ پر بین نہیں آتا، لیکن نبی کے غلام کو یعنی شہید کو مردہ کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے مردہ سوچنے پر بھی بین لگا دیا۔ ذرا بتائیے جو نبی کے قدموں پہ مر جائے، جو نبی کی زلفوں کا اسیر ہو کے مر جائے، جو رسول کی ختم نبوت کے لیے جان دے، جو میرے نبی کی شان رسالت کے لیے جان دے، میرے حضور کے دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں مارا جائے، قرآن کہتا ہے اسے مردہ سوچنا بھی نہیں ہے۔ تو ذرا خود فیصلہ کرو، اور جب شہید کو مردہ سوچنا بنا ہے تو انبیاء کو مردہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے نبی زندہ، بولیے نبی زندہ، اونچا بولنا ہے، نبی زندہ ہے، اور ہمارے آقا نہ صرف زندہ ہیں بلکہ مال ادراک حیات ہے، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پوری کائنات کی طرف اگر آپ توجہ فرمائیں تو یہ کائنات میرے نبی کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ حضور توجہ فرمائیں تو پس سے پس آواز کو سن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کے حبیب اپنے مزار پرانوار میں حیات مع الادراک رکھتے ہوئے اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور انہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس نظری اور عقیدے کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے حلال باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو پنج تن کا گھرانہ ملا ہے ذرا مل کے آواز آئے اذانے اسی کی نمازیں اسی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے بیٹھا یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اذانے اسی یعنی بچوں کو پوری تقریب میں یہ انتظامیہ کی توفیق نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں میں سجدے محبت کرنے والوں آج کی یہ محفل نہ تو ہم اللہ اس کے مانیوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے علماء جو اس کی سرپرستی کرتے ہیں رونق کی اسٹیج جناب حضرت محترم مولانا مفتی محمد بشیر جلم صاحب جناب حضرت محترم جناب بھائی محمد افتخار رضوی صاحب جناب الحاج اور نبی کے اصحاب کی غلامی یہ دونوں ملتی ہیں تو اہل سنت بنتے ہیں اس لیے انشاءاللہ پوری گفتگو اسی عنوان کے گرد ہوگی میں نے آیت کریمہ بلکہ سورہ مبارکہ پڑھی ہے اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں تمہید تو انہوں پتہ ہے میری تمہید لمبی ہے تو پھر ٹائم بڑا شارٹ ہے تو میں تمہید میں ہی ہمارا وقت گزر جائے گا لہذا میں بغیر تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرا رب قدیر فرماتا ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے اب یہ کوثر کیا ہے کچھ علماء مفسرین نے لکھا یہ کوثر سے مراد نہر کوثر ہے کچھ نے لکھا کوثر سے مراد نہر کوثر کچھ نے لکھا کوثر سے مراد
حوض کوثر ہے اور کچھ نے اس کا رد بھی کیا. کہنے لگے اللہ فرماتے محبوب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے اور اگر اس سے مراد صرف نہر کوثر یا حوض کوثر ہو تو یہ عقل میں آنے والا نہیں, کیونکہ حوض کوثر اور نہر کوثر یہ جنت کا حصہ ہے, یہ جنت کے اندر ایک نعمت ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو اللہ کی ذات سے ڈر گیا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. مفسرین بالخصوص امام راضی فرماتے ہیں اے جو نبی کا تقوی والا امتی ہو جو خدا کی ذات سے ڈر جائے اسے 2 جنتیں ملے, اور جو نبی ہے اسے جنت کی صرف نہر ملے. لہذا دیکھنا یہ کہ یہ کوثر کیا ہے. اب اگر اس کی لغوی بحث کی جائے یہ کوثر کثرت سے فوعل کی وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. اب کثرت کیا ہے میں اور آپ سمجھتے ہیں کثیر, کثرت اپنی پنجابی زبان سے بولیے بہت زیادہ, ڈھیر زیادہ, کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں؟ چوکھا سارا, صرف چوکھا نہیں, چوکھا سارا. اب یہ ایک ہوتا ہے تھوڑا, ایک ہوتا ہے چوکھا, ایک ہوتا ہے چوکھا سارا, ایک ہوتا ہے بہوں 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 چوکھا سارا. عربی میں اگر اس بہوں 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 چوکھے سارے کو بیان کریں تو کوثر کہہ دیتے. اب میرا رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے, یعنی کثرت سے مبالغہ دیا ہے, کثرت کی بھی کثرت دی ہے. اب اللہ کی کثرت کو کون جانے کون سمجھے. بعضوں کا عرف الاشیاء بھی ازدادیہ ضدوں کے ذریعے سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں. اب کثرت کی ضد قلت ہے. اب یہ قلت کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تھوڑا, عربی میں کہتے ہیں قلت. اب اللہ سے پوچھتے ہیں مالکا تیری قلت کیا ہے, تیری کثرت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے یہ ساری دنیا کا سامان, یہ ساری دنیا کی دولت, یہ ساری دنیا کی نعمت, یہ کل دنیا کے خزانے, یہ متاع قلیل ہے, یہ قلت ہے. اب ذرا غور کیجئے, امام راضی لکھتے ہیں اور دیگر اہل سنت کے بزرگوں نے متکلمین نے لکھا ہے, بالخصوص حضرت امام مولا علی قاری, امام ابن حجر, امام جلال الدین سیوطی, انہوں نے لکھا ہے یہ جو دنیا کا لفظ ہے یہ دنیا کے لفظ کا اطلاق 7 زمینوں 7 آسمانوں پر ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے, قرآن کہتا ہے یہ 7 زمینیں 7 آسمان, یہ سب اور جو کچھ ان کے اندر ہے یہ سارے کا سارا قلیل ہے, یہ سارے کا سارا قلیل ہے. اور جب نبی کو دینے کی باری آئی فرمایا محبوب ہم نے تجھے قلیل نہیں دیا بلکہ کثیر بھی نہیں دیا, بلکہ ہم نے کثیر کا بھی مبالغہ یعنی کثرت کی کثرت دی ہے. دوستان گرامی پوری دنیا کے سپر کمپیوٹر لگے رہے تو وہ صرف زمین کی دولت کو وہ لفظوں میں لکھ نہیں سکتے, ہندسوں میں لکھ نہیں سکتے, وہ ڈالروں میں بھی آئیں ٹریلین بریلین جتنے مرضی لفظ بولیں وہ ذکر نہیں کر سکتے. حالانکہ سمندروں میں کیا ہے یہ معلوم نہیں, آسمانوں میں کیا ہے یہ معلوم نہیں, یہ کل جہانوں میں کیا ہے یہ معلوم نہیں. تو جب پوری دنیا مل کر اللہ کے قلیل کو ابھی تک نہیں سمجھ سکی تو رب کے کثیر کو کون سمجھے گا؟ اور اگر کثیر سمجھنا ہے تو کثرت کی کثرت یعنی کوثر کو کون سمجھے گا؟ یا رسول اللہ. اسی لیے میرے سیدی
आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम आशिका क़िबला दिल व जान एक जुमला ज़हन में रखो, जहाँ नबी के अदब की बात आएगी माँ अहमद रजा कहीं न कहीं से निकल आएगा, जहाँ मेरे नबी के इश्क का बाब छिड़ेगा कहीं न कहीं ज़िक्र अहमद रजा आ जाएगा, जहाँ कहीं अदब अहले बैत की बात होगी अहमद रजा किसी न किसी नुकरे खड़ा होकर पढ़ता नजर आएगा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और अगर बात नबी के असहाब की आएगी अहमद रजा फिर भी बोलता नजर आएगा कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाओ है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम आशिका क़िबला दिल व जान इमाम अहमद रजा खान इसीलिए तो लिखते हैं, वो कहते हैं कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना बोलो बोलो चुनीनो चुना सारे मिलके पढ़ लो चुनो चुना दुनिया पागल दुनिया जो आज मैं उनको पागल कहता हूँ, जो टीवियों पर बैठ कर दानश्वर बने हुए लोगों से कहते हैं ओ जी मौलविया ने लोगों नू दीन तो दूर कर छड़िया। जनाब राजा साहब मोहतरम शिक्षा साहब हज़रत से मुझे नाम नहीं लिख के दिए कि मैं आता नहीं होगा, अब नहीं आता, ये आपका फर्ज था, मैंने इसीलिए घंटा पहले कहा था मुझे लिख के दिया। जितने भी सादात हैं स्टेज पे अल्लाह सबको सलामत रखे, मैं सिर्फ मुखातब बनाना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज हर नेले पे धेला नहीं बैठा हुआ है और जब और कोई बात नहीं होती तो कहते हैं बस इन मौलवियों ने लोगों को दुनिया से उनके अंदर डाल दिया और दीन से दूर कर दिया। क्या यही होता है कि नहीं? बोलो सारे कहते हैं जी दीन बोलो लोग दूर हो गए जी, बिलखुसूस जवान नस्ल दीन से दूर हो गई। मैं कहता हूँ मेरा चैलेंज है, वो यहाँ 15 किस्म की बिरयानी की जगह पकाना समझ नहीं आई, समझ आनी और तू 15 किस्म की बिरयानी की जगह पकाना पाया और किसी वजह से शैतान को बुला बिरयानी की जगह पहले खिलाओ और फिर देख गर्मी हो या सर्दी मौसम की तल्खी हो, इस तरह हाथ बांध के सड़कों पे खड़े होकर तुझे कोई तकरीर किसी की सुनता नजर आएगा, वो 5-5 हजार बोझे रख पाते प्लेट बिरयानी दिया खाते नाश्ते लेने। अरे राजा लियाकत साहब आपने तो इनमें से किसी को कुछ नहीं दिया, आखिर वो कौन सी ताकत है जो इन जवानों को यहाँ लेके आई है? मानो ना मानो कल भी दिलों पे राज सदा के बाबा का था, आज भी दिलों पे कब्जा कौन कहता है कि ये उम्मत रसूल से दूर हो गई? अरे पगला ये देखो 95% से भी ज्यादा यंगस्टर्स जिन्हें वो काला शैतान हाथ में लेके जिन्हें प्रो क्या बोलते हैं जी मोबाइल वो तो है उसको उंगलियां चल रही हैं, जिन्हें टिकटॉक बनाना चाहिए, ये नीचे ठंडे फर्श पे ठंडी जगह पे वो सर्दी के माहौल में खड़े होकर मस्त होके नबी और अली का जिक्र सुन रहे हैं। हम तुम्हें और क्या दलील दे कि कल भी दुनिया मोहम्मद अरबी के इश्क में, आज भी दुनिया के दिलों में मेरे हुजूर का इश्क है। ये तो सलामती और लोगों पर जिन्हें अल्लाह तौफीक दे देता है कि वो ऐसे मौके देते हैं लोगों को कि फिर वो कहने वाला कहते हैं ना मेरे भाई इफ्तिखार साहब कि जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, तेरे दीवाने आका तेरी महफिल को सजा देते हैं। तो ये दीवाने महफिल सजाते हैं, आशिक आकर बैठ के बताते हैं कल भी हुजूर के आशिक जिंदाबाद थे, आज भी हुजूर के आशिक जिंदाबाद हैं। और ये ज़हन से निकाल दो
کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ کیا دور ہوتا تھا کہ جب اپنا باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کی لاش دفنا کے پھر کہتا تھا میں دین کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ آج فلسطین کے لوگوں نے ثابت نہیں کر دیا کہ کل بھی اسلام زندہ باد تھا، آج بھی اسلام زندہ باد ہے۔ اور ایک بابا کہا کرتا تھا، چنگی گل کہہ دیا ہوئے انہوں یاد رکھنا چاہیے، اور ایک بابا تھا سائیکل پر بیٹھا ہوا اور وہ کہتا تھا لوگوں مان لو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اسلام کی طاقت ہے۔ آج کی نیوز اٹھاؤ انٹرنیشنل، آپ ویب سائٹس پہ جا کر وزٹ کرو، تمہیں پتا چلے کہ وہ بیشتر و سامانی کے عالم میں مجاہدین، حماس کے مجاہد اور غزہ کے مجاہدین، حضرت ایک دن کے اندر 30 سے زیادہ ٹینک اڑا دیے، مرکاوا ٹینک فارغ، مرکاوا ٹینک فارغ، وہ آئرن ڈوم فارغ۔ اور وہ نوجوان مجاہد آ کر کہتے ہیں ہم عرب دنیا کے حکمرانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اپنے اندر ڈر لے کر بیٹھے ہیں دشمنوں کا کہ جناب اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، اور یہ دیکھو چند ہزار محمد عربی کے غلاموں نے اسرائیل کی ناک میں دم کر کے اسے گھٹنوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے کون کہتا ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا؟ کون کہتا ہے کہ جذبے مر گئے؟ جذبے کل بھی زندہ تھے، جذبے آج بھی زندہ ہیں۔ اور ایک جملہ کسی نے کہا تھا، صرف ایک سٹک والے بندے کی ضرورت ہے جو ان جذبوں کو مہمیز دے۔ بھئی گھوڑا تیار ہوتا ہے نا ریس کے لیے تو اسے چلانے والا مہمیز یعنی سٹی مارتا ہے، نس تو پھر نس بند ہے، بس کوئی مہمیز والا بندہ درکار ہے امت مسلمہ کو۔ تو میں بات کر رہا تھا کل بھی حضور کا عشق تھا، بولیے بولیے، آج بھی حضور کا عشق ہے۔ تو میرے آقا سید کونین کو اللہ فرماتے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، ہم نے کوثر دی ہے۔ اس کا ترجمہ سادہ نارملی کیا جاتا ہے ہم نے تجھے خیر کثیر دی۔ اب یہ خیر کثیر میں ہے کیا؟ امام راضی کنکلوڈنگ جملے لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے محبوب دنیا کی کوئی ایسی نعمت ہے نہیں جس سے ہم نے تجھے محروم رکھا ہو، اور جو کچھ ہم نے تجھے دیا ہے پھر وہ گن گن کے چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا نہیں کثیر عطا کیا۔ اس لیے مانا کرنے والوں نے مانا کیا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے تجھے حسن کی کثرت عطا فرمائی ہے، ہم نے تجھے حسن کثیر عطا کیا ہے۔ اور میرے نبی کا حسن کیا حسن ہے؟ ویسے تو ہر ایک کے حسن کو گرہن لگ جاتی ہے، ہر ایک کا حسن ختم ہو جاتا ہے، پہلے حسین پھر محجوبین پھر بوڑھے ہو گئے، پھر یہ چہرے پہ جھریاں۔ لوگ کہتے ہیں پائری جوانی میں جو بڑے سونے ہوندے سن، جدوں بال کالے ہوندے سن، ویکھن جو گئے ہوندے سن، ہن بڈھے ہو گئے نے تے اور ٹور ٹار نہیں رہی۔ 80 سال کی عمر سے آگے بڑھے، کمر جھک گئی، قدم لڑکھڑانے لگ گئے۔ میرے رب قدیر کے محبوب فرماتے ہیں لوگو اللہ کریم قیامت والے دن ہر چیز کی اصلیت کو تبدیل کر دے گا۔ یہ سورج، یہ چاند کی رنگائیاں، یہ سورج کی ضیاء پاشیاں، یہ گلوں کی نکھت، یہ ستاروں کی چمک، یہ کلیوں کی چٹک، یہ کل کائنات کی رونقیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی، حسین و محجوبین چہرے بجھ جائیں گے۔ فرمایا ان ہولناکیوں میں بھی دو چیزیں ایسی ہوں گی جو اپنی اصلی حالت میں ہوں گی۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے یارو میرے پیارو، ایک اللہ کا قرآن ہے جیسے آج ہے ویسے قیامت کو بھی ہوگا، اور دوسرا تمہارے نبی کا چہرہ ہے کہ ہولناکیوں قیامت کی ہولناکیوں میں لوگوں کے حسن ماند پڑ جائیں گے، تمہارے نبی کا چہرہ یوں ہی شاداب رہے گا، یوں ہی چمکتا دمکتا ترو تازہ رہے گا۔
پھر کیوں نہ بولے سائن چشتی میرے بھائی کے شہر کا باسی، اور ہمیں اس لیے سائن چنگا لگتا ہے کہ سائن نبی کی بات بھی کرتا ہے، آل نبی کی بات بھی کرتا ہے، اور نبی آل نبی اصحاب نبی کی جو کھڑے لہجے میں بات کرے۔ ہم نہ شہر دیکھتے ہیں، نہ قبیلہ دیکھتے ہیں، نہ شکل نہ عمر دیکھتے ہیں، بس بندہ نبی والا علی والا ہونا چاہیے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ سائن چشتی کی اللہ قبر کو نور سے بھر دے، وہ کیا خوب لکھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ تو شاہ خوبا تو جانی جانا، تو شاہ خوبا تو جانی جانا، اے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا نثار تیری، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ حبیب ہم نے آپ کو حسن کی، آج والا پورے کرنا یاد، حسن کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ أعطيناك الكوثر، حبیب ہم نے آپ کو علم کی کثرت عطا فرمائی ہے، اس لیے میرا نبی فرماتے ہیں علمت علم الاولین والآخرین، لوگوں اولین کا علم بھی مجھے مل گیا ہے، آخرین کا علم بھی مجھے مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوئے، سجدہ کرو آدم کو۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ مٹی سے تو نے بنایا، ہم تو آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ شیطان نے کہا تھا یا اللہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ اب فرشتوں کو کہا تم سجدہ کرو اسے، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اب توجہ کرنا، لیکن فرشتے پہلے اعتراض تو کر چکے تھے کہ یا اللہ تو ایسی ہستی کو پیدا کرنے لگے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، انسان کے بارے میں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ نے جواب دیا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قرآن کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء اشیاء عطا فرمائے، بڑا مزے کا جملہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اشیاء کے اسماء کا کیا مطلب ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قیامت تک، آپ کی اولاد میں سے قیامت تک جس نے جس چیز کو جس زبان میں بولنا تھا، اللہ نے حضرت آدم کو وہ سب کے نام۔ کیا مطلب ہے؟ شعر ہم کس میں بولتے ہیں؟ اردو میں۔ فارسی والے، عربی والے کیا کہتے ہیں؟ عربی والے اس کو کہتے ہیں اسد۔ کئی نام ہیں شعر کے، درغام، اسامہ، حیدر، صفدر، یہ سارے شعر کے نام ہیں۔ اچھا انگلش والے لائن، تو یہ چلو پشتو والے کیا کہیں؟ کوئی نہیں پڑھانا، چلو کوئی مسئلہ۔ اچھا جو پنجابی والے ہو، ہماری جو ہزارے کی بولی جو اس میں شی بولتے ہیں، کوئی سی بولتے ہیں اور کوئی شی بولتے ہیں، شعر۔ اب یہ جتنی زبانوں میں شعر کو جس زبان میں جو نام تھا، اللہ نے ہر چیز کا نام، ہر چیز کا نام آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ پھر جملہ بولوں، مثلا یہ کاپی ہے، اس کاپی کو جتنی بھی زبانوں میں جو اس کا نام ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک اللہ نے کسے عطا کر دیا؟ آدم علیہ السلام۔ اب ذرا اندازہ لگا دو آدم کا علم کتنے کو ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ذرا بتاؤ چیزوں کے نام کہنے لگے، یا اللہ جن نے علم تو دیتو ہے انہی ہے۔ اللہ نے فرمایا چل آدم پھر تو سنا۔ ہائے ہائے، جناب آدم علیہ السلام کے علم کی بدولت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، چلو کرو سجدہ آدم کے آگے، جناب آدم علیہ السلام کے آگے
سجدہ کر دیا کس نے؟ فرشتوں نے۔ اب جو جملہ بول رہا ہوں خدا کے لیے اس کو ذرا پلے باندھنا ہے۔ جناب آدم کے علم کا اندازہ ہو گیا کتنا علم ہے بھئی، کتنا علم ہے؟ ایک چیز کے مطلب اگر ایک قیامت تک آنے والی لاکھوں زبانوں میں لاکھوں نام ہیں، وہ سارے نام کسے آتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، یہ تو ہے آدم علیہ السلام کا علم، میرے نبی کا کتنا علم ہے؟ امام بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن عُلُومِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ۔ اس کا سادہ معنی جو میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ کے اندر لکھا وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پوری کائنات کے اندر تمام انبیاء، تمام اصفیاء، تمام ملائکہ، تمام حوریں، تمام غلماں، ان سب کا علم ہمارے نبی کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہمارے نبی کا علم پھر بھی زیادہ ہے۔ اور ہمارے نبی کے علم اور اللہ کے علم کا تقابل کیا جائے تو پھر ہمارے نبی کے علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا 7 سمندروں کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ۔ اب ذرا غور کیجئے، جب اللہ کے علم کے مقابلے میں میرے نبی کے علم کی یہ حیثیت اور میرے نبی کے علم کے مقابلے میں تمام انبیاء کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، اللہ کے تمام فرشتے، تمام حوریں، تمام غلماں، کل کائنات وہ سب ملا دی جائے، میرے نبی کے علم کا مقابلہ ہو تو میرے نبی کے علم کے مقابلے میں اس طرح کہ نبی کا علم 7 سمندر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا بھی نہیں، سبحان اللہ، یار آپ کو ذرا سمجھ آنی چاہیے، سبحان اللہ، اتنا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار 7 سمندروں کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، تو وہ اتنا تو مان لو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی ایک حد ہے کہ عقل یہ طے کرے کہ اتنے کے مقابلے میں اتنا، اور میرے مصطفیٰ کا علم کسی کی عقل کی حد میں آئی نہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ابھی ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے، کثرت علوم عطا فرمائی ہے۔ اولین کا علم بھی میرے نبی کے پاس، آخرین کا علم بھی میرے نبی کے پاس، ظاہر کا علم بھی میرے نبی کے پاس، باطن کا علم بھی میرے نبی کے پاس۔ اس لیے امام قسطلانی فرماتے ہیں انہو یعلم اعمالہم ونیاتہم وخواطرہم لا یخفى علیہ شیء لا فی السماء ولا فی الارض۔ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنا علم دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کل کائنات کے انسان، آپ کے غلام، آپ کی امتی، یہ سارے کے سارے جو عمل کرتے ہیں نبی ان عملوں کو بھی جانتا ہے۔ ذرا خوش ہو جائے تو سی، نبی ان کے کاموں کو بھی جانتا ہے، نبی ان کے فعلوں کو بھی جانتا ہے، نبی ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، نبی ان کے دلوں میں آ کر چلے جانے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی سے نہ اولین کی کوئی چیز پوشیدہ، نہ آخرین کی کوئی چیز پوشیدہ۔ حضور ظاہر کو بھی جانتے ہیں، حضور باطن کو بھی جانتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میں تیرے حسن
بیان کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے رنگ خوشبو دلوں میں اترا رنگ خوشبو دلوں میں اترا کتنا دلکش تاب تیرا. تو آپ ذرا جملہ سنیے. میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے اور میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے. میرے نبی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. یہ جو میرے سامنے والے ادھر تھکے نہ رکھے پتر سجے کھبے نہ کنڈیا کرو میرے نبی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. میرے نبی کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں. آتینا کل کوثر محبوب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا کیے. آتینا کل کوثر محبوب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا کیے. محبوب کی باری آئی. آتینا کل کوثر محبوب تیرے معجزے تیری نشانیاں تیرے کمال احاطے عقل میں آنے والے ہیں ہی نہیں ہیں. اس لیے میرے حضور کا بال بال معجزہ, میرے نبی کا کیل و قال معجزہ, میرے نبی کا دہن بدن 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 معجزہ, میرے نبی کا سکن معجزہ, میرے نبی کے عینین معجزہ, میرے نبی کے شفتین معجزہ, میرے نبی کے یدین معجزہ, میرے نبی کے رجلین معجزہ, میرے نبی کا پسینہ معجزہ, میرے نبی کا سینہ معجزہ, میرے نبی کا تکلم معجزہ, میرے نبی کا تبسم معجزہ, میرے نبی کا دہن بدن بدن سکن معجزہ, میرے مصطفیٰ کی ذات معجزہ, میرے نبی کی صفات معجزہ, میرے نبی کی ولادت معجزہ, میرے نبی کی نسل معجزہ, میرے نبی کی مکی زندگی معجزہ, میرے مصطفیٰ کی مدنی زندگی معجزہ, میرے نبی کا سونا معجزہ, میرے نبی کا جاگنا معجزہ, میرے نبی کا کھانا معجزہ, میرے نبی کا کھلانا معجزہ, میرے نبی کا بولنا معجزہ, میرے نبی کا بلانا معجزہ. خدا کی قسم یہ ساری حدیثیں میرے بالکل دماغ میں گھوم رہی ہیں. جو میں بول رہا ہوں اس کے پیچھے پورے معجزے میرے نبی کے. میرے نبی کا بولنا معجزہ, میرے نبی کا نہیں سمجھے, میرے نبی کا بولنا معجزہ, میرے نبی کا. یار ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ارے میں اور تو اشارے کرتے رہیں, ایک بال اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتے. وہاں میرے مصطفیٰ کیا طاقت ہے. اشارہ کرتے ہو, کبھی چاند کا کلیجہ چیر کے رکھ دیتے ہو, کبھی سورج کو واپس بچا دیتے ہو, کبھی جڑوں سمیت زمین میں دھسے ہوئے درخت کو قدموں میں بلا لیتے ہو, کبھی پتھر کو نہر پہ تیرا کے قدموں میں بلا لیتے ہو. میرے نبی کا بولنا معجزہ, میرے نبی کا بلانا معجزہ. آتینا کل کوثر حبیب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے. آتینا کل کوثر محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے. جتنے پاک علیہ پاسے بھی سے کڑھی بھی تکی گئی ہے ماشاءاللہ. اور ٹائم بالکل میں نے پورے ٹائم پر ظاہر ہے میرے بعد اور مہمانوں نے بھی پڑھنا ہے. مہربانی پر پہلے میں پورا موضوع پڑھا. چلو جی میرا ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا, کوشش کروں گا اس میں سے بھی 5 منٹ پہلے ختم کر دوں. تو میں بات کر رہا تھا محبوب ہم نے آپ کی ذات کو معجزہ بنایا. تو پھر بولیے میرے نبی کا علم نبی ہے حبیب ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے, ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے. دھیان ادھر ہے, ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے, ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی ہے. بھائی جی یہ ہے میرے سامنے, اب پتر جو نہیں ادھر اٹھتے تھے میرے دن میرے. ہم نے آپ کو کثرت علم عطا فرمائی, ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے. حضور نے فرمایا قیامت والے دن کل 120 صفحے ہوں گی, بولے ہی ہم دے تعداد ان میں کتنی ایک صف میں ہوگی. فرمایا 80 میری ہوں گی, 40 ساری ملا کر سب کی ہوں گی. اور اب میں نے کئی دفعہ اپنے دوستوں کو مستی شغل میں کہتا پوچھتا رہتا ہوں کیا یہ مکس اپ ہوں گے؟ وہ جو 80 ہوں گے اور وہ جو کل 120 ہوں گی, جو باقی 40 ہوں گے, باقی 40 ہوں گے. اور ہمارے نبی کی امتی کتنے ہوں گے؟ 80. تو یہ مکس ہوں گے یا
حضور کی امت الگ ہوگی اور اوروں کی امتیں الگ ہوں گی. ذرا آپ کو بولو انہاں دا اتحاد کر ہی لو. بولیں الگ الگ ہی ہوں گی. ویسے حق بھی یہ بنتا ہے کہ کیا ہوں الگ الگ. اچھا چلو الگ الگ ہوں تو پھر دسو اسی جیسے سب تو آخر تے آئے تو ساڑیاں سب تو آخر تے ہون گیاں نا. آگے بڑھے. امام قرطبی لکھتے ہیں نا 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 80 صفحے ہماری ہوں گی اور فرنٹ والی 80 ہوں گی. ہائے ہائے. اور میں ایک روایت سنایا کرتا ہوں. دیکھیے جی نہیں بول رہے ماشاءاللہ. میں ایک روایت سنایا کرتا ہوں فرنٹ پہ ہماری 80 ہوں گی. کوئی سمجھ آئیے؟ ہاں اے مہربانی کر کے اے دماغ شریف دیتے گل نو سمجھو تے سوچو کہ مکسنگ چنگی نہیں اگوں ہی مکس نہیں کرنا رب نے ساتھ مکسنگ نہ مارے. مہربانی کریں. اچھا بڑا ایک مزہ آئے گا جی آپ کے اس میں گرام شہزاد گوندل صاحب آپ کو مخاطب بنا رہا ہوں. بڑا مزہ آنے والا. قیامت کو ایک منظر لکھے امام قرطبی نے کہ ایک بندہ آئے گا کہ میرے نہیں ہوئے گا چلا جا لیٹ آنا ہے جی. آہستہ آہستہ پیچھے سے آئے گا. صفوں بن گئی ہیں. اے حضرت صاحب ہم ڈیلے ڈیل جا رہے ہیں. جی تک کہنے نا کئی بندے آندے جمعے لے دن سب تو آخر تھے انہوں نے دل ہوتے کہ نماز پہلی شخص سی. میری مسیدی کوئی نہیں ویسے آندہ نہیں تھے جی آوے تھے پھر انہوں پتہ ہے کیونکہ یہ بھی اصول ہے کہ میرے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے. یعنی گردن پھلانگنے سے منع کیا. جس نے آگے ہم بیٹھنا وہ پہلے آئے. ہاں اللہ یہ کہ کوئی مہمان ہے کوئی عالم دین ہے خطیب آیا ہے وہ ظاہر ہے وہ آگے آئے گا تقریر کرے گا. جو پیچھے کرسیاں دی پیچھے سیڑھیاں تے بیٹھ گیا تو پھر اتنے ہی بیٹھا رہنا ہے. انہیں آگے نہیں ہے. دوبارہ میں بات کو مکمل کروں. سب سے آخر میں آئے گا ایک بندہ ہوگا حضور کا امتی صفوں کو کراس کرتے ہوئے جناب موسیٰ کی امت کے ایک ولی کے پاس سے گزرے گا. جناب موسیٰ کی امت کا ولی اسے پکڑ لے گا. کہے گا بیٹھ نیچے ادھر ہمارے اوپر سے گزر رہا ہے. وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا بھائی اللہ کا ولی ہے مجھے اس نے پکڑ کے بٹھا دیا میں آگے کیسے جاؤں. ادھر ہی بیٹھ جائے گا. اللہ اکبر. مالک ارض و سما کی طرف سے حکم ہوگا دعو یا موسوی اور موسیٰ کی امت کے ولی چھوڑے سے آگے جانے دے سے. ولی عرض کرے گا مالک میں تیرا ولی ہوں یہ عام بندہ تو میں پیچھے ہی آگے کیسے. مالک جواب دے گا یہ صفیں ہم نے عبادت اور ریاضت دیکھ کے نہیں بنائی ہیں یہ محبوب کی نسبت کی وجہ سے آگے ہم ہیں التجا والے ہیں آپ ہیں عطا والے ہم ہیں التجا والے ہیں آپ ہیں عطا والے بھی کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے بھی کچھ عطا کرنا اے میری سخا والے. اور چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے شاہد الکوثر. حبیب ہم نے آپ کثرت امت عطا فرمائی. حبیب ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے. حبیب آتیناک الکوثر ہم نے آپ کو کثرت اختیار عطا فرمائی ہے. حبیب آتیناک الکوثر ہم نے آپ کو شان نبوت کی کثرت عطا فرمائی ہے. حبیب آتیناک الکوثر ہم نے آپ کو امت میں ولیوں کی کثرت عطا فرمائی ہے. ایک جملہ توجہ دے نال آن لگے جے میرے موضوع دے مطابق اِنَّا آتیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو
کثرت صحابہ عطا فرمائیے آتینا کا کوثر حبیب ہم نے آپ کو کثرت آل عطا فرمائیے کثرت اولاد عطا فرمائیے ہن جڑا جڑا تلے کرے تے کی کرا اہل علم کو پتہ ہے یہ معنی کن کن مفسرین نے کیا ہے تے جڑا دل خوش ہو جاوے سبحان اللہ کر کے دل دی ٹھنڈ پا لے تے جڑا ویسے بھی جڑا نام ہے لیون لگا اے نہ ہر بندے نو ہضم ہو ہی نہیں سکدا یاد رکھو میرے نبی پاک شاہین الاولیاء نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا میرے آقا نے فرمایا لوگو یہ جو منافق ہوتا ہے مفہوم ہے یہ جو منافق ہوتا ہے جو اپنے باپ کا نہیں ہوتا یعنی جو ولد الحرام ہوتا ہے جو حیضی بچہ ہوتا ہے یہ تین قسم کے لوگ میری آن سے محبت نہیں کر سکتے اور بھائی جی حدیث کی میں گل کر رہے ہیں اور ایک جگہ نہیں ہے یہ کوئی میرے خیال میں حدیث کی 30 سے زیادہ کتابوں میں اہل سنت کی مستند مین سٹریم کتابوں میں نسائی کے اندر موجود ہے ترمذی میں امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی سند سے روایت کی ہے امام حاکم نے مستدرک الصحیحین کے اندر روایت کی ہے امام طبرانی اس کو لے کر ہیں طبرانی اوسط میں طبرانی کبیر میں اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کی بے شمار کتابوں میں موجود ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی جگہ پر یہ حدیث روایت کی ہے ایک بندے نے سوال کیا حضرت فلانا بندہ سجدہ نال متھے لا رہے ہے ہون سے نہ کر دینے کہیں نے فلاں بندہ سجدہ دے نال پیر پا رہے ہیں متھے لا رہے ہیں سیدہ بھی بیعت بھی کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت نے جواب سے پہلے نمبر پہ حدیث لکھی آپ نے فرمایا مومن سیدہ نال متھے نہیں لاتا واہ واہ اور ایک جملہ ذہن میں رکھو یہ کئی لوگوں کو آج تک یہی پریشانی بنی ہوئی ہے باقی بھی کہ صحابہ کرام ہیں ایتھے علی 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 تسی کیوں زیادہ کرتے ہو میری بات یہ ذہن میں رکھو اس دل پر کروڑ لعنتیں جس دل میں حضور کے کسی ولی کا بغض ہو جڑا نہیں بولیا پھر میں انہاں کی بولا ہاتھ چکو جڑا ولیاں دے بغضیاں تے لعنت پا رہا ہے اے تسی بڑا ٹھلا جا آدمی چکے اچھا بولیاں سوری یہ مان او معذرت کرنا ضلع تو جیل میں لگتا ہے نا مرزا کاٹ رہے ہیں وہ جی باپوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور کتابوں تیرے پہ وہ لکھی ہیں کتابوں کی بابیاں ہی لکھی ہیں توجہ ہے کہ نہیں ہے ساروں کی پاگل بنانا چھوڑ دو لوگوں کو بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے اور بندہ پوچھے کتاباں آسمانہ تو لے کے فرشتے نے لکھیاں نے کتاباں نبیوں نے لکھیاں نے کتاباں کنے لکھیاں نے ارے بابا صحابہ کی لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود نہیں کتاباں لکھیاں یا باب بخاری نے لکھیاں یا باب مسلم نے لکھیاں یا باب جناب ترمذی نے لکھیاں یا باب جناب حاکم نے لکھیاں اے سارے بابے نے یا ساڑھے کوئی خاص بابے نہیں اور سن لو میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے لائیو ٹی وی چینل پہ پروگرام میں لائیو سٹریم میں کروڑوں لوگوں کی جناب ساروں کے سامنے میں نے یہ کہا تھا جو دین سے بیزار ننگ تڑنگ قسم کے لوگ ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم بابے مانتے ہیں پر بابا ہو عبد القادر جیلانی جیسا بابا ہو داتا علی حجویری جیسا داتا بابا ہو معین الدین چشتی اجمیری جیسا بابا ہو غریب النواز جیسا بابا ہو صابر کلیر جیسا بابا ہو گولڑے کے مہر علی جیسا میرا چیلنج ہے ایک حدیث کی روایت بھی بابے نکال دو میرا چیلنج ہے ایک حدیث بھی تم پڑھ نہیں سکتے ہو کیونکہ جب تم نے روایت پڑھنی ہے تو تم نے کہنا ہے عن محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنا احمد وفي رواية قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد قال حدثنا زيد قال حدثنا قلم
یہ سارے کس اس بابے تو تیری کی مراد ہے؟ اگر تیری مراد ہو جو چرسے پہلے پڑی کر لنگ درنگ مست لنگ دین کی کوئی خبر نہیں ہے چرسے پہلے پی رہے ہیں تو ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان سے دور ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیری مراد اگر بابوں سے اللہ کے ولیوں تو جب تک ولی کی محبت دل میں نہیں رکھے گا اس وقت تک تو بندے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا خیر دور چلی گئی بات، میں کیا کر رہا تھا؟ میں بات کر رہا تھا آل محمد کا پیار یہ لازم ہے، یہ کیا ہے بولیے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ یہ علی علی زیادہ کرتے ہیں، صحابہ تو اور بھی ہیں، یہ علی علی کا ذکر کیوں ہے؟ علی علی سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اب سنو ذرا میری طرف دھیان دینا ہے آپ نے۔ میں یہ اس دن بھی ادھر کہیں آیا تھا، میں نے ایک خطاب کے دوران یہ مثال دی تھی، آپ کی تمام لوگوں کو دے رہا ہوں۔ مجھے بتائیے اگر لوہے کے ٹکڑے جمع کرنے ہوں تو اس کے لیے مقناطیس لائیں گے، تو سونے کے ٹکڑے جمع کرنے پھر بھی مقناطیس لائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ مقناطیس لوہے کو پکڑتی ہے، سونے کو نہیں پکڑتی۔ اب بندہ دلیل لے کر بیٹھ جائے لوہا قیمتی ہوتا ہے کہ سونا، وہ جی سونا، تو جب یہ لوہا سونے یہ مقناطیس سونے کو نہیں پکڑ سکتا تو لوہے کو کیسے پکڑے گا؟ تو کیا آپ یہ دلیل مان لیں گے؟ آپ کہیں گے پکڑے گا نہ پکڑے گا چھٹ پر میری آنکھوں کے سامنے ہزاراں پکڑے۔ مقناطیس لوہے کی طرف آتا ہے، لوہا مقناطیس کو کشش کرتا ہے، یعنی مقناطیس اس کو ساتھ چپکنے کی کوشش کرتا ہے۔ توجہ ہے سب چیز بھائی، دھیان رکھنا، تانبا نہیں آئے گا، سٹینلیس سٹیل نہیں آئے گا، ایلومینیم نہیں آئے گا، لکڑی نہیں آئے گی، بڑی مہنگی لکڑی ہے دیار کی نہیں آئے گی، ارے بابا سونا مہنگی دھات ہے نہیں آئے گا، پلوٹونیم نہیں آئے گا، یہ اور جتنی بھی دھاتیں ہیں وہ مقناطیس کے قریب نہیں آئے گی، کیونکہ مقناطیس کے اندر ہی یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ اثر ہے کہ وہ کھینچتا ہے کس کو؟ لوہے کو۔ صحابہ سارے زندہ باد ہیں، اور انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے منافقوں کو پہچاننا ہوتا تھا، ہم ان کے سامنے ذکر علی کیا کرتے تھے۔ ایسا بولے ہو بھائی سونے كنا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، صحابہ کہتے ہیں ہم منافقوں کو بغض علی سے پہچانا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی مومن کے سوا تجھ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، جس دل میں ولی کا بغض ہو اس پر لعنت، جس دل میں نبی کے کسی صحابی کا بغض ہو اس پر بھی لعنت۔ اور میں ڈنڈے کی چوٹ پر ہزاروں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، سینہ تان کے کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ یہ جنہوں نے ہاتھ نہیں چاندنا ہے پھر میں بدوا کردھانے کے نہ ہوتے میرے نبی کا ہر صحابی قُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کی اس نص کے مطابق کدھر جانے والا ہے؟ جنت میں۔ کون؟ صحابی کدھر جائے گا؟ جنت میں۔ رب کی قسم جو جنتیوں سے بغض رکھے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیں، صحابہ سب جنت میں جائیں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی یہ حدیث لے کے آئیں، صحابہ کا سردار حدیث کا راوی ہے، صحابہ کا امام حدیث کا راوی ہے، محمد کا یار غار حدیث کا راوی ہے، حضور کا یار مزار حدیث کا راوی ہے، دنیا جسے صدیق اکبر کہتی ہے وہ اس حدیث کا راوی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جنت میں وہی جائے گا جسے جنت جانے کی اجازت علی عطا کرے۔ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، باقی تو ہر بات پہ کہتے ہو یہ غوث پاک کا فرمان ہے، لہذا جو نہیں مانتا وہ ایسا ویسا۔ وہ صحابہ کا بے ادب جہنم کا کتا ہے، وہ امام صاحب نسیم الریاض نے اپنی کتاب میں لکھا، تو سارے بیان کرتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں جنہا صحابہ دا گستاخی کون ہے؟ جہنم دا کتا ہے۔ وہ بولو کون ہے؟ جہنم دا کتا ہے۔
ہاں اسی نکی نکی بڑی یہ نہیں کرتے ہیں، ہم پھل پھلا کے تقریر کرتے ہیں. صحابہ کا گستاخ جہنم کا کتا ہے. کس نے لکھا ہے جی؟ وہ جی یہ صاحب نسیم الریاض نے لکھے. اچھا تو جو صاحب نسیم الریاض کا ہے کہ صحابہ کا گستاخ جہنم کا کتا ہے، اسے ساری دنیا کے سامنے بیان کرو. میں بھی کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر. اور جس کے بارے میں میرا نبی کہے اور نبی کی حدیث کو روایت صدیق اکبر کرے اور صدیق اکبر کہے کہ جنت میں وہی جائے گا جسے مہر علی لگا کے بھیجے گا، جسے اجازت علی دے کے بھیجے گا. اتنے مولویوں نے کھگی لگ جاتی ہے. حیرت کی بات ہے، ایک محدث کی بات تو گلے پھاڑ پھاڑ کے بیان کرتے ہو، صدیق اکبر کی بات کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اور سنیو مبارک ہو تمہیں، صدیق اکبر بھی تمہارا ہے، مہرے لگا کے بھیجنے والا علی بھی تمہارا ہے. اس لیے ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں، بالکل جنتی ہیں. پر یہ ہم کہتے ہیں بے ایمانی نہ کرو، پوری بات بتاؤ. صحابہ جنتی ہیں، اہل بیت جنت کی مالک ہے. صحابہ جنتی ہیں، اہل بیت جنت میں بھیجنے والے ہیں. صحابہ جنتی ہیں. ویسے تو جنتی انشاءاللہ ہم بھی ہیں، جڑا ہے وہ بولے، جڑا نہیں تو کوئی زبردستی نہیں. جنتی تو ہم بھی ہیں، پر ہم نے اور صحابہ کے جنتی ہونے میں فرق میرے استاد گرامی نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں ہم جنتی ہیں تو ہمیں جنت کی ضرورت ہے، صحابہ جنتی ہیں تو جنت کو صحابہ کی ضرورت ہے. ہم جنتی ہیں تو جنت نے ہمیں سجا دینا ہے، صحابہ جنتی ہیں تو صحابہ نے جنت کو سجا دینا ہے. اب سن، صحابہ جنتی ہیں، اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کی اہل بیت جنت کی سردار 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 ہے. ایک سوال ہے جنرل نالج کا آپ کے حضور کی پوری امت میں میرے نبی نے سب سے زیادہ شانیں کس بندے کی بیان کی؟ حضرت ابو بکر صدیق. کیڑا بولے ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ہمیں چھکے نہ مارو نا حدیث دے مسئلے پہ، قرآن و سنت دے مسئلے پہ. نہیں پتا صحابہ کا سردار کون ہے؟ اب سنی سارے بولیں گے ابو بکر صدیق. لیکن صحابہ میں سے سب سے زیادہ شانیں حضور نے کس کی بیان کی ہیں؟ ماشاءاللہ. باقی چپ ہیں. آخر جی مولوی، او بھائی جی یہ مولویوں کو بلا کے اتنا سیانا ہو گیا کہ مولویوں تو کہیں تو سنیاں گلا کر جانا. میرا بھائی افتخار رضوی اس نے جواب دیا کہ نبی کے تمام امت میں نبی نے جو سب سے زیادہ شانیں بیان کی، میرے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی مطلع القمرین میں لکھتے ہیں، امام حاکم المستدرک الصحیحین میں لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں، دیگر ائمہ محدثین لکھتے ہیں کہ نبی کے تمام امت کے لوگوں میں حضور نے جس ہستی کے بارے میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں اس کا نام علی المرتضیٰ ہے. کیا نام ہے بولیے؟ مولا علی ہے. اب میں سوال پوچھنے لگا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں نماز کی شان میں حدیثیں اس کا 10% بھی نہیں ہے جو شان اہل بیت میں حدیثیں آئی ہیں. یہ علماء موجود ہیں اور میں جاہل نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے میں کوئی چیز دیکھ پڑھ سن کر کہتا ہوں. کیا بولا میں نے؟ نماز کی شان میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کے مقابلے میں جو اہل بیت کی شان میں حدیثیں آئی ہیں، تو نماز کی عظمت یا نماز کے فضیلت میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ اہل بیت کی فضیلت کے مقابلے میں 10ویں سب نہیں ہیں. تو پھر کیا بات ہے ہماری کتابیاں کھول کے بھائیو آؤ خدا کے دین کی بات کریں، نماز پڑھا کرو، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو کبھی یہ بھی تو کتاب کھول کے بتا دو نا جو علی کا بغض رکھے گا وہ جہنم کے نچلے درجے میں جائے گا. آخر یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو کہ میرے نبی نے ہو سنو، یہ تو بیان کرتے ہو سارے بھائیوں نماز پڑھا کرو کیونکہ حضور نے فرمایا نمازی کے لیے اللہ تبارک و تعالی جب نمازی وضو کرتا ہے، وضو کے لیے نکلتا ہے تو جنت کی حوریں اوپر آسمانوں پر کنگھی پہ لگ جاتی ہیں. دوسری پوچھتی ہے کیا کر رہی ہے؟ کہتی ہے سج رہی ہوں اس نمازی کے لیے. سبحان اللہ عز و جل. یہ بیان کرتے ہو نا. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نماز کی فضیلت میں جتنا مرضی جاؤ
جنت سے آگے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. جنت ملے گی نمازی کو, جنت ملے گی, حوریں ملیں گی. کبھی پوچھ نہ ملا سے کہ تو قسم اٹھا کے بتا آل محمد کے محب کو کیا ملے گا. آل محمد کے محب کو میرے نبی نے جو فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ محمد سے پیار کیا, میرے حسنین سے پیار کیا, ان کے ماما بابا سے پیار کیا, وہ قیامت والے دن جنت میں میرے والے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. بھائی توجہ ہے سر جی. جنت کی یاد ہے کہ بھائیو نماز پڑھو جنت ملتی ہے. بالکل ملتی ہے. پر بندے دے پتر پڑھو اے بھی لوگوں نے دسو کہ نماز پڑھنے دل چ منافقت نہ ہوئے تے وہ نماز قبول ہے. کیا یہ حدیث نہیں پڑھی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا من صف بین الرکن والمقام لأہل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. اگر کوئی آدمی ساری زندگی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر نمازیں پڑھے, دن کو روزہ رکھے, رات کو قیام کرے, پھر جب وہ مرے تو دل میں میری اہل بیت کا بغض لے کے مرے, اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نماز بھی اوہی قبول ہونی ہے جس نماز نال دل وچ علی دا پیار بھی شامل ہو, اہل بیت کا پیار بھی شامل ہو. اس لیے رب کعبہ کی قسم یہ میرا نعرہ نہیں ہے, یہ میرے رسول کے صحابہ کا نعرہ ہے. جب ان سے کوئی پوچھتا تھا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے, پتہ ہے نام کس کا لیتے تھے؟ نبی کے بعد علی کا, علی کے بچوں کا, یہ سیدہ زہرا پاک کا. تو ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں اس دھرتی پر اس کائنات میں میرے حضور جیسا بھی کوئی نہیں, نبی کی میرے نبی کی آل جیسا بھی کوئی نہیں, اور میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسا بھی کوئی نہیں. اے میرے صدیق اکبر تیری عظمت اور صداقت کو سلام. اے میرے فاروق اعظم تیری عدالت کی عظمت کو سلام. اے عثمان غنی تیری سخاوت کی وسعت کو سلام. اے میرے مولا علی تیری ولایت کو سلام. تیری رسول سے عشق اور محبت کو سلام. اور سن لو نبی کی بیٹی, ایک جملہ دے رہا ہوں, جسے چنگا لگے یا مندہ لگے, جائے جہنم میں جسے برا لگا ہے. کیوں؟ آل محمد کی شان اگر کسی کو چبھتی ہے اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو مولوی صاحب آپ بیٹھے ہو, یہ بیٹا آپ جو بیٹھے ہو, یہ جو پگڑی یہ رکھی ہوئی یہ چادر, یہ صاف ہے کہ ناپاک ہے؟ پاک ہے. کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ پاک ہے شہزادے؟ میرے کندھے پہ لائی ہے, زنانی دھوکے دیتی ہے یا امی دھوکے دیتی ہے, 3 پانیاں نال صحیح دھوتی ہوں, اینوں جناب پوری صحیح کر کے جناب اینوں دھوکے استری کر کے تے میرے کندھے تے رکھے, تے میرے کندھے اتے ہی رہی ہے, ادھر ادھر نہیں ہوئی, لہذا پاک ہے. اور نہیں پاک ہو بھائی, نہیں پاک. ایمان سے بتاؤ میں 2-3 جملے بولوں تو اس کا ویسے ہی تھوڑا سا ذہن ایسے سارا ایسے آنکھیں تھوڑی کھینچی گئی ہیں, ایسے ہو گئے. یار چادر میری مولوی صاحب تو خبریں کتوں دے جا رہے ہیں کہ پاک نہیں ہے. میری بیوی نے مجھے دھوکے دی, میری بہن نے مجھے دھوکے دی, میرے گھر والوں نے دھوکے دی, میں نے خود صابن سے 3 پانیوں سے دھوئی, دھوکے نچوڑ کے خشک کر کے لے کے آ گیا. اب تم کون ہو جو کہتے ہو یہ ناپاک ہے؟ تو جسے تو پاک کرے اس میں اگر کوئی کہے یہ پاک نہیں ہے, اس میں ضرور جو کوئی نہ کوئی گڑبڑ داغ ہے اس میں, تو تجھے دکھ لگتا ہے. تو جسے رب کہے انما یرید تجھے سا ہوا ہے کوئی اور جو رکھے تیرے بچوں سے بغض رکھے جو بچوں سے تیرے بغض پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ, پھر نہ اس کو ملے گی امان فاطمہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے. اور ہمارے بزرگ جب سرکار کی بیٹی کا نام لیتے تھے تو زیادہ تر یہ تو شعری وزن میں آگیا تو میں نے پڑھ لیا, وگرنہ ہمارے بزرگ بی بی پاک کے القاب ذکر کرتے ہیں, نام لینے کی جرت نہیں کرتے. سیدہ کائنات خاتون جنت, ان کی شان کیا ہے؟ کبھی ان کے ننگے سر کو چشم فلک نے نہیں دیکھا,
وہ میرے نبی کی امتی، وہ میری بہنیں اور وہ میری بیٹیاں کہ جن کا دعوی اعمال البیت کے ہمارے نبی کے غلام ہیں. ذرا ہم سوچیں کہ کیا ہم اپنے دعوے پہ سچے ہیں؟ ہم پردہ کرتے ہیں کہ جس پردے کا شریعت نے حکم دیا، اور ہم سارے یہ جو کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں. تو میرے نبی نے نماز پہ زور دیا. کیا ہم لوگ نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے والدین کی عزت اور خدمت کا درس دیا. کیا ہم اپنے والدین کے حوالے سے مطمئن ہیں کہ ہم اپنے والدین کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ اور آج کی یہ عظیم الشان محفل میں میرا آخری ایک ڈیمانڈ اور میرا ایک آخری میسج اور دعوت عمل اور دعوت فکر. میرے حضور کو اللہ نے سب سے حسین بنایا. حضور اتنے سونے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے پاس ہوتے تو ہم حضور چہرہ مبارک ادھر کرتے تو ہمیں رخساروں میں اپنی اس طرح تصویر نظر آتی جیسے شیشے میں نظر آتی. بعض صحابہ لکھتے ہیں کہ حضور کی چہرے مبارکہ میں دیوار کی تصویر یعنی عکس نظر آیا کرتا. اتنے سونے تھے حضور. تو اتنے سونے چہرے پہ اللہ نے کبھی چھائی نہیں ڈالی. کبھی حضور کے چہرے پہ تیل کا نشان نہیں آیا. کبھی حضور کے چہرے پہ چھائی نہیں پڑی. کوئی خراش، کوئی چھائی، کوئی بھی دانا، کوئی کچھ شفاف چہرے. پر اس چہرے پر گھنی داڑھی میرے اللہ نے اگائی تھی. اب خود بتائیے اتنا سونا چہرہ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بال اگائے. اگر اللہ تعالیٰ کو بال پسند نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے چہرے پہ داڑھی اگاتا. تو اب بتائیے اللہ کو تو داڑھی پسند ہے اور حضور کو اتنی پسند ہے کہ روز داڑھی کو سجاتے ہیں، کنگھی لگاتے ہیں، تیل لگاتے ہیں، اور پھر اپنی امت سے کہتے ہیں وَاعْفُوا لِحْيَتَكُمْ، داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لمبا کرو. قُصُّوا شَوَارِبَكُمْ، مچھاں کٹاؤ. اسی آنے اسی پٹھا کام کر ساں، اسی مچھاں ودا ساں، داڑھیاں کٹا ساں. باقی میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ داڑھی نہیں اڑا تو جہنم ہی جائیں گے، اے تے پکا جہنمی ہے، اسی تے داڑھی ہے ہی کوئی ہے تے فلاں. میرے استاد گرامی، آپ کی تعلیمات ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹا کسی کو رسول کے عشق کا تانا مت. کیا پتہ جسے تم داڑھیوں کے سائز دیکھ کر جہنم کا سرٹیفکیٹ دو اور کوئی اس کے پاس کوئی عشق ہے ہی نہیں. تم رات کو سو رہے ہو اور وہ جاگ کر آمنہ کے لال کے عشق میں آنسو آئے. اس لیے عشق محمد پہ کسی کا اجارہ تو نہیں، حضور کے عشق پہ کسی کا اجارہ نہیں. ہر بندہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اسے کریں. مسلمان آپس میں اتحاد اتفاق رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کافر ہو گیا، تو فلانا ہو گیا، اس کو چھوڑیں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور لجپال ہیں. اگر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے انہیں جنت کے دروازے کھول لینے تو اوروں کے آگے کون سی پھاٹک لگی ہوئی ہے؟ اوروں پر بھی کرم فرمائیں گے. بس عقیدہ ٹھیک رکھیں، سرکار کی ختم نبوت پر پکا ایمان رکھیں. یہ یقین پیدا کر لیں کہ قادیانی اس کائنات کا سب سے بڑا کافر ہے. جڑولیاں بولے تو اس وقت میں پھر کئی بول سکتا. مرزائی، قادیانی، آمدی ہمارے پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ان سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی ناطہ، کوئی رشتہ نہیں. میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے. میرے رسول کے صحابہ کا بے ادب جہنمی ہے. میرے نبی کی اہل بیت کا منکر، یزید کا پتر، حسین کا دشمن، خدا کی قسموں سے لتر لگیں گے، جنت میں کوئی داخلہ نہیں دے گا. اور اللہ کے ولیوں کا منکر حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں مرے گا تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ قبلے سے پھیر دے گا. اے آل سنت، رب کا شکر ادا کرو. حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان ہے، صحابہ کی عظمتیں بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت کی طہارتیں بھی ہمارا ایمان ہے، اور اولیاء کی کرامتوں کو بھی ہم ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ راجہ صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو ایک چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے. ایتھے تواڈے اس شہر دے وچ ارب پتی